السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے اللہ کی مہربانی کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ نماز کے لیے جو ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق آپ کو بتایا جائے گا۔ نماز کے لیے یہ وضو کا ہونا شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو بھائیو، جب ہم نے وضو کرنا ہے اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہم برتن میں پانی لے کر وضو کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر ہم گھروں میں، آج شہروں میں انتظام ہے کہ ہم جو ہے نا، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے نا ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو اس سے وضو کرتے ہیں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم باہر ہیں، کھیتوں میں ہے، کوئی نالا ہے، کوئی نہر ہے، اس سے وضو کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر یہ ہے کہ کسی جگہ پر ہم جاتے ہیں، وہاں کسی جگہ پر کھڑا پانی ہے تو اس سے وضو کرتے ہیں۔ تو اس میں گھروں میں اندر جو ہمارے پانی وہ تو صاف پاک ہوتا ہے، جو ٹوٹیاں کے ذریعے ہمارے گھروں میں یعنی ٹینکیوں میں جمع ہوتا ہے، اس سے ہم لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی اگر پانی ہم برتن میں لے کر الگ کرتے ہیں، یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے، اس سے پانی زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر نہر کے کنارے پر بھی ہم وضو کریں تو کم پانی استعمال کریں، یہ نہیں کہ پانی زیادہ ہے جتنا مرضی استعمال کریں، نہیں۔ اور استعمال شدہ پانی کوشش کریں کہ آپ نہر کے اندر نہ بہائیں، باہر کنارے پر آپ۔ اور اسی طرح اگر کھڑا ہوا پانی ہے تو اگر وہ زیادہ ہے اور اس کا بو اور ذائقہ، رنگ وغیرہ اس کا جو ہے نا وہ تغیر نہیں ہوا اور زیادہ پانی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر جو کھڑا پانی ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر گندگی گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ناپاک نہ ہو۔ تو اگر تھوڑی مقدار میں ہے تو وہ پاک نہیں ہوتا، اگر زیادہ مقدار میں کھڑا ہے اور اس کا بو اور ذائقہ وغیرہ جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوا تو وہ اس سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ تو میرا اشارہ کرنے کا مقصد ہے کہ ہم نے پانی زیادہ نہیں استعمال کرنا، تھوڑا پانی استعمال کرنا ہے۔ ہماری مساجد میں، گھروں میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے اور ہم اتنا پانی استعمال کرتے ہیں، فل ٹوٹی ہم چلا دیتے ہیں، اور ایسا ٹوٹی چلائیں اور ایسا وضو کریں۔ اتنی تیز ٹوٹی چلاتے ہیں، دائیں بائیں جو بھائی وضو کر رہے ہوتے ہیں ان کے کپڑے بھی جو ہے نا ان پر چھینٹے گر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اچھے طریقے سے آپ وضو کریں، مناسب طریقے سے کریں، پانی کم استعمال کریں، ایسا ٹوٹی چلائیں ہلکی، تاکہ آرام سے ایسا کریں، اس کے چھینٹے نہ آپ پر گریں اور نہ دائیں بائیں جو ہے نا بھائی ان کو آپ اعتراض کرنے کا موقع دیں۔ تو بھائی، جب ہم وضو شروع کریں گے، وضو شروع کرنے سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھ کر ہم نے وضو شروع کرنا ہے۔ اور پھر وضو ہم نے کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے نا دونوں ہاتھوں کو، یہ ہاتھوں کے جو گوٹ ہوتے ہیں جس کو پونچے کہتے ہیں، پونچو لکھا ہے کتاب میں، جو اردو ترجمہ ہے اس میں پونچو لکھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری زبان میں جس طرح دونوں ہاتھ ہیں، ہاتھ کے ساتھ گوٹ ہوتا ہے، اس کے سمیت جو ہے نا ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک چلو کے اندر پانی لینا ہے، آدھا پانی آپ نے منہ میں ڈالنا ہے، آدھا پانی جو ہے نا آپ نے ناک میں یعنی نوز میں ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ کے ساتھ جھاڑنا ہے۔ 3 دفعہ ہم یہ عمل کریں گے۔ ایک چلو لیں گے، آدھا منہ میں ڈال لیں گے کلی کے لیے اور آدھا نوز میں ڈالیں گے، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ ہم نوز کو جھاڑیں گے۔ 3 بار یہ عمل کرنا ہے، یعنی کلی کرنے کا اور نوز کو صاف کرنے کا۔ اس کے بعد پھر ہم منہ کو دھوئیں گے۔ وضو کے جتنے اعضاء ہیں ان کو ایک مرتبہ دھو لیں، وضو ہو جائے گا۔ 2 مرتبہ دھو لیں پھر بھی ٹھیک ہے، 3 مرتبہ دھو لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔
لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ اسراف کے اندر ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا۔ یعنی آپ ایک ایک بار سب اعضاء کو دھو لیں، 2 بار دھو لیں، 3 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ نے یعنی کلی اور ناک کے بعد آپ نے اپنے منہ کو دھونا ہے، منہ کو اچھے طریقے سے، پیشانی ہے اور اسی طرح کانوں کے آگے والی سائڈیں ہے اور ٹھوڑی ہے، مکمل نیچے تک یہ منہ آپ کا صاف ہونا چاہیے، پانی سب جگہ سارے چہرے پر پہنچ جائے۔ پھر آپ نے ایک چلو پانی لینا ہے اور وہ داڑھی کے نیچے سے آپ نے داخل کر کے اپنی داڑھی کے اندر انگلیوں کے ساتھ خلال کرنا ہے۔ پھر آپ نے دایاں ہاتھ دھونا ہے کونیوں سمیت، ٹھیک ہے نا، کونیوں سمیت اچھے طریقے سے دایاں ہاتھ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھوئیں۔ پھر بایاں ہاتھ جو ہے نا آپ نے ہاتھ سے لے کر کونیوں سمیت آپ نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سر کا مسح کرنا ہے، تو 1 مرتبہ آپ نے صرف پانی لینا ہے اور اسی طرح مسح آگے سے ایسے پیچھے سے پھر آگے کریں، اور پھر اسی طرح آپ یعنی 1 مرتبہ آپ نے جو پانی لیا اس سے آپ نے سر کا مسح کیا، آگے سے پیچھے اور پیچھے سے پھر آگے، ایسے کر کے پھر یہ شہادت والی انگلی کان کے درمیان والے جو سوراخ ہے نا اس میں سے گزاریں، سب سے گزارنے کے بعد جو انگوٹھا ہے نا اس کے باہر پھر ایسے پھیر دیں، یہ مسح ہو گیا۔ ایک ہی پانی سے آپ نے یعنی سر کا مسح کرنا ہے اور ساتھ آپ نے کانوں کا مسح کرنا ہے، یہ ایک ہی پانی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سر کا مسح کرنے کے بعد، کانوں کا مسح کرنے کے بعد پھر آپ دایاں پاؤں دھوئیں گے، اس میں ٹخنے ہیں اور ایڑیے ہیں، انگلی ہے، انگلیوں کے درمیان خلال ہے، اچھے طریقے سے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دایاں پاؤں دھوئیں ٹخنوں سمیت، تو اسی طرح بایاں پاؤں پھر 3 مرتبہ ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ اور میرے بھائیوں ہاتھ کو جب دھونا ہے ہاتھ کی انگلیوں کو درمیان خلال کریں، ٹھیک ہے نا، ہاتھ کے درمیان جو ہے نا ایسے خلال کریں مکمل، یا ایسے، تاکہ جو ہے نا اسی طرح پاؤں جو دایاں پاؤں دھوئیں، جو انگلی ہیں ان کے درمیان چھوٹی انگلی سے ایسے خلال کر لیں، تاکہ جو ہے نا انگلیوں کے درمیان میں خشکی نہ رہے، اچھے طریقے سے ان کو دھوئیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وضو والی جگہوں میں کسی جگہ پر زخم ہوتا ہے تو آپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے، وہاں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر پانی لگے گا زخم میں جو ہے نا اضافہ ہو جاتا ہے تکلیف میں، تو اس کے اوپر آپ مسح کر دیں۔ سر کے مسح صرف 1 دفعہ کرنا ہے، باقی آپ 1 مرتبہ دھوئیں، سب اعضاء کو 2 مرتبہ دھوئیں، 3 مرتبہ دھوئیں، تو یہ جائز ہے۔ لیکن 3 مرتبہ سے زائد دھونا جو ہے نا یہ اسراف میں آ جاتا ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ سر یہ یعنی دونوں پاؤں دھونے کے بعد پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے، وہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور دوسری دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دونوں دعائیں آپ نے وضو کے بعد پڑھنی ہیں۔ تو بھائیوں یہ دیکھیں، یہ وضو کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کے اعضاء جتنے ہم دھوتے ہیں ان کے گناہ اللہ ذوالجلال معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ غور کریں، جب ہم گناہ کرتے ہیں یا تو ہاتھوں سے کرتے ہیں، جب ہاتھ دھوئیں گے ہاتھ کے گناہ معاف، زبان سے بولتے ہیں زبان سے گناہ ہوتا ہے، جب کلی کرتے ہیں زبان کے ہونٹوں کے گناہ معاف، کانوں سے سنتے ہیں بری چیزیں، جب کان کا مسح کرتے ہیں کانوں کے گناہ معاف، کسی برائی کی طرف چل کر جاتے ہیں پاؤں کے ساتھ، جب پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے گناہ معاف۔ یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ اکثر بھائی گھروں میں یا مسجد کے وضو خانوں میں جب وضو کرتے ہیں نا، ادھر سے وضو شروع کر دیتے ہیں، ادھر سے دائیں بائیں باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور وضو کرنے والی جگہوں پر اتنا شور ہوتا ہے، دنیا جہان کی باتیں وہیں لوگوں کو یاد آتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ایک بہترین عمل اور عبادت ہے، وضو باوضو رہنا بہت بڑا عمل ہے میرے بھائیوں،
کہ ایک آدمی باوضو رہے ہر وقت، وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر بنا لے، چاہے نماز کا ٹائم ہو یا نہ ہو، چاہے نماز پڑھنی ہو یا نہ ہو، چاہے نفل ادا کرنے ہو یا نہ ہو. تو یہ وضو ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے. جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کے اعضاء اس کے گناہ اللہ ذوالجلال معاف فرما دیتے ہیں. تو بھائیو، وضو کے لیے یہ شرط ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور وضو جب ختم ہو جائے تو آخر میں یہ دعائیں پڑھیں. تو یہ وضو کا طریقہ ہو گیا. اور آخری بات آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بس ایک آدمی گھر میں وضو کرتا ہے تو گھر میں تھوڑے افراد ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے آرام سے وضو کر لیتے ہیں. گھر میں کبھی وضو کرنے پر لڑائی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر بھائی ہر سمجھتا ہے، کوشش کرتے ہیں جو بڑا ہے آپ پہلے وضو کریں، آپ کریں. بڑے کوشش کرتے ہیں بچے پہلے وضو کر لیں تاکہ یہ فارغ ہو جائے پھر ہم کر لیں گے. یعنی گھر میں ایک اتفاق ہوتا ہے. لیکن جب مسجد میں آتے ہیں نا، جہاں پر یعنی جو غسل خانے یا باتھ روم ہوتے ہیں، جہاں پر پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں رش ہوتا ہے. تو وہاں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر ظلم زیادتی ہوتی ہے. ایک یعنی کھڑا ہے، دوسرا جب کوئی اندر سے نکلتا ہے دوسرا بھاگ کر جلدی چلا جاتا ہے. اب دیکھیں، اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، دوسرے کی باری لے رہے ہیں، دوسرے پر ظلم اور زیادتی. عبادت شروع کرنی ہے اور زیادتی کے ساتھ شروع کرنی ہے؟ نہیں بھائی. آپ جائیں، باتھ روم کے سامنے لائن لگی ہے، دو پہلے کھڑے ہوئے، پہلے ان دونوں کو جانے دیں. وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو گیا، آپ اپنی باری پر جائیں، کسی پر زیادتی نہ کریں. ہاں، اگر کوئی بھائی ایسا آتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ اس کو پیشاب آنے میں ذرا جلدی ہے، اس کو حاجت آ رہی ہے اور وہ تکلیف اس کو پریشان ہے، آپ احساس کریں، اس کو کہیں بھائی آپ جلدی چلے جائیں، تاکہ وہ اس کو مزید روکنے سے اس کو بیماری لگ سکتی. یہ آپ یعنی یہ بھی نیکی کا کام ہے. ہاں، اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ اپنی باری کا انتظار کریں. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. تو اسی طرح جب وضو خانوں میں جائیں تو وہاں وضو کے لیے یعنی جب اذان ہو جاتی ہے تو سب بھائی اذان سے پہلے تو وضو کرتے نہیں، اذان ہوتی ہے تو چلتے. حالانکہ اذان سے پہلے وضو کر کے اذان ہو، آپ مسجد میں ہو، تاکہ پھر آپ نے نماز سے پہلے والی سنتیں ادا کرنی ہے. ادھر سے سنتیں ادا کریں تو سوچتے ہیں پتہ نہیں یار نماز نہ کھڑی ہو جائے، اسی میں وہ سنتیں پڑھی جاتی ہیں. ہماری نماز نہیں ہے. ہماری نماز اگر صحیح ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو ہمارے اوپر، یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو میرے بھائیوں، جب وضو خانے میں آپ ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس ٹوٹی کے اوپر دو آدمی آپ سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کہیں بھائی آپ کے بعد تیسرا نمبر میرا ہے، آپ پہلے کو وضو کرنے دیں آرام سے، یا جلدی کرو جلدی کرو. نہیں، جلدی کیوں؟ یہ ایک ایسا عمل ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں. یہ نہ ہو وضو کر کے فارغ ہوں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وضو کیا ہے یا نہیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے. بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں آرام سے. یہ نہیں کہ آپ وضو کرتے اتنی دیر لگا دیں کہ سب نہیں. مناسب وقت لگائیں جس میں آپ کا صحیح وضو ہو جائے، اور جو ہے نا دائیں بائیں بھائیوں کو پریشان نہ کریں، اور اپنی باری پر وضو کر کے پھر اللہ کے گھر میں داخل ہوں. دایاں پاؤں داخل کریں اور دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. میرے بھائیوں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہلے مسجد میں داخل ہونا ہوتا ہے اور آگے پھر جو ہے نا باتھ روم اور وضو کا انتظام ہوتا ہے. تو جب مسجد کا دروازہ داخل ہوں گے تو وہاں سے یہ دعا پڑھیں گے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا. تو بھائیوں، یہ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے میں نے سنت کے مطابق وضو کا طریقہ عرض کیا ہے. سب بھائی وضو کرنا سیکھیں، جو بڑے بھائی ہیں چھوٹوں کو، اور اسی طرح جو بڑے ہیں، چھوٹے بچے، چھوٹی بیٹیاں، بہنیں گھر میں ہیں، ان کو یہ وضو کا طریقہ آپ اپنے سامنے کروائیں پریکٹیکل، تاکہ سنت کے مطابق. اب غور کریں، تعلیم دینے کا ایک طریقہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ دو صحابی ہیں چھوٹے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا صحابی ہے اور وہ وضو کر رہا، اس کا وضو سنت کے مطابق نہیں ہے. اب خیال کریں، وہ بچوں نے سوچا کہ اگر ہم کہیں گے یہ ہم سے بڑے ہیں، ہم کہیں گے کہ تیرا وضو غلط ہے، تو یہ کہیں گے کہ میں بڑا ہوں اور آپ چھوٹے ہیں، تو مجھے طریقہ نہیں آتا، آپ کو آتا ہے، آپ میری غلطی نکال رہے ہیں. وہ چھوٹے صحابی کہتے ہیں بھائی آپ اس طرح کریں، ہم دونوں وضو کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا وضو صحیح ہے یا نہیں. پہلے ایک بچے نے وضو کیا ہے، وہ بھی صحابی رسول، چھوٹے بچے ہیں، تو اس نے وضو کیا. اس کی یعنی دلیل اور یہ کیا کہتے ہیں کس جگہ پر ہے یہ مجھے بھی یاد نہیں ہے، لیکن واقعہ بیان کر رہا ہوں صحابیوں کا. ایک بچے نے پہلے وضو کیا، تعلیم کے سلسلے میں یہ بات کر رہا ہوں. ایک بچے نے پہلے وضو کیا، اس بزرگ نے دیکھا، دوسرے بچے نے وضو کیا،
تو اس بزرگ یعنی بڑے صحابی نے دیکھا تو دونوں کا وضو دیکھنے کے بعد کہتا ہے بیٹا آپ نے بھی وضو صحیح کیا ہے، آپ نے بھی صحیح کیا، اصل میرا وضو اس میں غلطی تھی، اس نے غلطی ٹھیک کر لی. یعنی ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ نے تعلیم دینی ہے. کوئی بھائی وضو صحیح نہیں کر رہا تو آپ اس انداز سے اس کو سمجھائیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ بن جائے کہ اس نے میرے وضو کو درست کیا ہے. یہ نہیں کسی نے وضو غلط کیا، ساری عمر گزر گئی، وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا، پہلے ان کی بےزتی کرو ٹکا کے، انہوں ذلیل کرو تو پھر انہوں دین سکھاؤ اور عبادت کا طریقہ سکھاؤ. یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. بڑے محبت سے پیار سے بات کریں تاکہ یعنی وہ آپ اس کو کہیں کہ یہ وضو جو ہے نا اس میں اس جگہ پر اس طرح کرنا چاہیے، بڑے اچھے انداز سے آپ سمجھائیں تاکہ یہ اس کو طریقہ سمجھانا آپ کے نامہ اعمال میں یہ یعنی ایسا عمل بن جائے جس کو کہتے ہیں جاری عمل، کہ وہ ہمیشہ وضو سنت کے مطابق کرتا رہے. آپ نے اس کو تعلیم دی ہے اور آپ کے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے لیے اس کا وضو کرنا یہ اجر بن جائے. تو بھائیو ہر معاملے میں حکمت عملی ضروری ہے. تو یہ رسول اللہ نے ساری تعلیم ہمیں دی ہے. بات یہ ہے ہمارا جہالت پن اور تکبر ہے، ہمارا گفتگو کرنے کا انداز ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں قریب آئیں. ہماری زبان اتنی تیز ہے کہ جو دین کے قریب آنا چاہتے ہیں، مساجد میں جمع ہونا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری گفتگو ایسی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. تو بھائیو ہمیں چاہیے کہ اچھے انداز سے گفتگو کریں اور میٹھی زبان استعمال کریں اور بھائیوں کو دین سکھائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.